بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ملک شاہ زیب بابر۔ پاکستانیوں، ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، ایک پاکستانی اور انڈین کی سٹوری یوٹیوب سے ہوتے ہوئے انسٹاگرام کے اوپر وائرل ہے۔ یعنی انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت ہی حیرانی کی بات ہے، لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کبھی انڈیا یا پاکستان سے باہر نہیں گئے۔ بدقسمتی سے میڈیا کے ذریعے ہمارے لوگوں کو سکھایا ہی کچھ ایسا گیا ہے، اور یہ لوگ سفر بھی نہیں کرتے، اور جو لوگ سفر کرتے ہیں نا، تو جو ذہن پہ بند گریہ ہیں، جو بند ذہن ہیں، جو ذہنوں کے اوپر، دلوں کے اوپر ٹھپے لگے ہوتے ہیں، سفر کرنے سے یہ چیزیں کھل جاتی ہیں۔ تو اسی لیے چاہیے انسان کو کہ ٹریول کرنا چاہیے۔ ایک انڈین ہے جو آن روڈ انڈین کے نام سے اس کا یوٹیوب چینل ہے، وہ رشیا سے پہنچے ایران، اور ایران میں پہنچے تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں سم کیسے بائی کروں، وی پی این کیسے لگاؤں، بہت ساری مشکلات تھیں۔ وہ صاحب جب یہاں پہ پہنچے تو ایئرپورٹ کے اوپر ایک پاکستانی نے ان کی مدد کی۔ اچھا، اور یہ مدد اتنی مخلصانہ انداز میں کی کہ انڈین یوٹیوبر کہتے ہیں کہ مجھے خود شک ہونے لگا کہ کہیں یار یہ میرے ساتھ کوئی فراڈ تو نہیں ہو رہا، یہ میرے ساتھ کوئی سکیم تو نہیں کر رہا، پاکستان اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے۔ بلکہ آپ ان کی پوری ویڈیو یوٹیوب چینل کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ پاکستانی نے میری اتنی ہیلپ کی، واقعتاً اس نے میری اتنی ہیلپ کی کہ مجھے شک ہونے لگا کہ کیا یہ میرے ساتھ کوئی فراڈ تو نہیں کر رہا۔ بہرحال یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ ایسی ویڈیوز جو ہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ ایسی ویڈیوز اور ایسے محبت کے کام جو ہے نا وائرل ضرور ہونے چاہیے، کیونکہ یہ محبت کے کام یہ ہیں جو ہمیں آگے لے کے چلیں گے۔ اس کے ساتھ میں ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کو جی خبردار کر دیا۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ اگر اسی طرح ویزوں کے حوالے سے پاکستان پر پابندیاں رہیں تو پاکستان کو ایک اور بہت بڑا خسارہ بھگتنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ جو اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے جو پاکستان میں پیسے آتے تھے وہ رک جائیں گے۔ تو یہ پاکستان یہ جو خسارہ ہے، یہ جو زر مبادلہ ہے، کیسے پورا کرے گا؟ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان کی حکومت کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ جو اوورسیز ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان کے اندر پیسہ لانے کا اور پاکستان کی اکانومی کو سٹیبل کرنے کا۔ جب پاکستانیوں کو ویزے ہی نہیں ملیں گے، جب پاکستانی باہر جا ہی نہیں پائیں گے، تو جو باہر سے ہمارا جو ریونیو جنریٹ ہوتا تھا، جو پیسہ ہمارے پاس آتا تھا، وہ پھر کیسے آئے گا؟ تو آئی ایم ایف نے اس کے اوپر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو خبریں وائرل ہو رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں، صاف ظاہر ہے اب یو اے ای میں جیسے ویزے نہیں مل رہے، حکومت نے ابھی اعلیٰ اعلان نہیں کہا، نہ ہی یو اے ای حکومت نے اعلیٰ اعلان کہا ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ 100 میں سے کوئی 2 سے 3 لوگوں کو ویزے مل رہے ہیں، باقی 98 97 لوگوں کے ویزے ریجیکٹ ہوئے پڑے ہیں۔ آخر کچھ نہ کچھ تو ہے، ویزے ہمارے بند ہیں۔ اب سعودی عرب کے اندر بھی یہی حال ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے لوگ دبئی میں گئے، وہاں سے پیسے ادھار لیے، قرض اٹھایا، واپس آ گئے، بھاگ گئے، وہاں کا قرض وہیں پہ رہ گیا۔ لوگ گئے بھیک مانگے، سعودیہ، دبئی، جہاں دیکھو وہاں پہ گئے بھیک مانگے، بھکاری بنے، یہاں سے بھکاری نکل گئے، وہاں پہ بھیک مانگی، پاکستان کا نام بدنام کیا، چوریوں میں، ڈکیتیوں میں، لڑائیوں میں، فساد میں، یعنی بہت کچھ ہوا۔ کچھ ایسے بھی ہوئے کہ جو پاکستانی نہیں تھے لیکن پاسپورٹ پاکستان کا استعمال کیا جا رہا تھا، اس کے اوپر بھی صاف ظاہر ہے پاکستان کو بدنام ہونا پڑا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔